آج کل آپ وائرل بھی بڑے چل رہے ہیں، کبھی آپ کسی پروگرام میں جھگڑا کر لیتے ہیں، وہاں پر بھی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، اسمبلی کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. لیکن مجھے اظہر صاحب آپ سے احتجاج کرنا ہے، کمپلینٹ کرنی ہے آپ کو. کمپلینٹ یہ کرنی ہے کہ آپ کے کسی بھی رہنما نے، لیڈر نے یہ سوال نہیں کیا، یہ آواز نہیں اٹھائی، اس بات کے اوپر احتجاج نہیں کیا کہ اسمبلی کی کوریج میں سرکاری ٹیلی ویژن اپوزیشن کو براہ راست نہیں دکھاتا. علی محمد خان صاحب کو مشکل سے 1 منٹ دکھایا تھا، پھر ان کا جوش دیکھتے ہوئے ان کو کاٹ دیا گیا. صرف ٹریجری بینچز کو لائیو دکھایا جا رہا ہے. کمال بات یہ تھی، آج کی سر ایوان کی فلم شروع ہوئی تھی علی محمد خان صاحب سے، ختم ہوئی فیصل واڈا پہ. فیصل واڈا تو حکومت میں بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کی تقریر کو براہ راست پراپرلی دکھایا جاتا ہے. کیوں نہیں آپ لوگ اس بات کے اوپر آواز اٹھاتے کہ آپ کی آواز جو اسمبلی میں ہے اس کو تو خاموش نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں تو عوام نے آپ کو ووٹ دے کر بھیجا ہے. دیکھیں طلحہ، بہت شکریہ آپ کا. طلحہ یہ بات میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ دے دوں، ہم امن پسند ہے، ہم کسی وائلنس پر یقین نہیں کرتے. پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کیا ہے، نہ باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، ابھی تک کوئی ایک ایویڈنس نہیں ہے. آپ جو مرضی کہتے رہے، یہ تو بات ہے نون لیگ نے 9 مئی پلان کیا سارا، اور وہ بندے اٹھا لیے نہ اٹھائے، یہ اب سارا ہمیں تحریک لبیک پاکستان کے دور میں بھی پتہ ہے یہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. ان کو چھوڑیں. پرسوں کا جو واقعہ ہو گیا اسمبلی کے، یعنی جلسہ اتنا کامیاب جلسہ ہو گیا، تو کل کا بڑی پلاننگ کے ساتھ کوثر کاظمی صاحب آئے تھے، اندر ایک کیمرہ مین لے کے آئے تھے. اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی میں نے تو نہیں کی، انہوں نے کی ہے، ان کے بندے نے کی ہے، اور انہوں نے آ کر بدتمیزی کی، میں نے تو نہیں کی. آپ ریکارڈ پہ اٹھا لیں، میں نے تو ایک ہاتھ بھی نہ اٹھایا. اگر میں ہاتھ اٹھاتا تو وائرل ہو جانی تھی. بھئی ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم زبان سے بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم ایسے لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جو اس طرح، اور وہ پرانی عادت ہے نا، وہ بہت بڑا بے نظیر بھٹو صاحب کی تصویریں پھینکنا، اور وہ کیا بات ہے، وہ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک، رنگیلا خاندان، روگ آرمی، گلبشن یادو، کیا کیا کہوں، سیرل المیڈا. شرم آتی ہے مجھے. نریندر مودی کے بارے میں باتیں کرتے تھے، یہی بات ہوئی تھی کہ نریندر مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار، اور نریندر مودی گھر آ گیا تھا، نکاح پہ آ گیا تھا، اور ہمیں بتاتے ہیں یار، ہمیں سکھاتے ہیں. اس پہ ان کو غصہ آیا، لیکن جو پلان آئے ہوئے تھے کوثر کاظمی، لیکن وہ اب سامنے ہے. اور ریکارڈ کے اوپر باتیں. اگلی بات کی طرف دیکھیں، آئین کا آرٹیکل 1919 سے سب کا ہے، یہ آئین پاکستان 1973 ہے، یہ میرا بھی اتنا ہے جتنا آپ کا. وجہ یہ ہے کہ انگریزی میں آتا ہے، میری بھی انگریزی کمزور ہے، اس کو ذرا اردو، فارسی، پنجابی، پشتو اور سندھی کے اندر شائع کریں نا. پھر بھی عمل نہیں ہوگا سر، کتنی بھی زبانوں میں شائع کر لیں، عمل نہیں ہونے والا. نہیں، میں دیکھیں وجہ کیا ہے، وجہ کیا، کوشش تو کر کے دیکھیں نا. یہ باتیں بڑی کرتے ہیں آئین کی سپرمیسی کی، اور اس کی بتا دیں کس جگہ ہے. ایک ملازم کی طرح سے اسٹیبلشمنٹ فرنٹ پہ کھیل رہی ہے، اور اب یہ تو ملازم سے ادا کر رہی ہے نا. کیا اس پہ اگر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا. اس پہ آپ کی وزارتیں داخلہ خاموش بیٹھی ہے، عدالتوں میں بار بار لے کے گئے ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن آواز تو بند کر رہے ہیں نا. ابھی تو عمران خان کا نام نہیں آج بھی نہیں نام چلا سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے. وہ بانی عمران، بانی پی ٹی آئی چلنا ہے. اور جس طرح پیمرا نے پابندیاں لگائی رکھی، جس طرح جو فسائیت ہے. لیکن کمال بات دیکھیے گا اظہر صاحب کے نام لینے کی اجازت نہیں ہے، تصویر چلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کی آواز اگر کوئی چلا سکتا ہے تو اس کا نام ہے فیصل واڈا. آڈیو لیک ہو گئی. کمال بات ہے. I'll come back to you اظہر صاحب، I'll come back to you. مفتی کفایت صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، میں ان سے بھی انیشل کمنٹ لینا چاہوں گا. مفتی صاحب، ایوان کا جو حال ہم آج دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی باتیں، تقریریں ہوتی ہیں کہ تو آ ہم تجھے دیکھ لیں گے، باپ کا ہے، یہ عجیب عجیب سے الفاظ یوز ہوتے ہیں. سر یقین نہیں آتا کہ یہ ایوان ہے. ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو 5ویں فیل کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس ایوان کو دیکھ کر ایک عام پاکستانی سوچتا ہے کہ کیا پاکستان کا مسئلہ جمہوریت سے حل ہوگا، آمریت سے حل ہوگا، یا بادشاہت سے حل ہوگا؟ کیونکہ ایوان کے اندر تو نہ تقدس ہے، نہ توقیری ہے، نہ احترام ہے، نہ ادب ہے، نہ ماحول ہے. یور ویوز آن اٹ مفتی کفایت اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بہت زیادہ دعوت فکر دیتا ہے کہ جو لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ بھی پڑھے لکھے ہوتے اور ان کے نمائندے بھی پڑھے لکھے ہوتے، اور وہ اپنی قوم کی نمائندگی کرتے پوری دنیا کے سامنے. ایسا تو نہیں ہے. جو حقیقی نتیجہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا نہیں ہے، لہٰذا ہم قوم سے کوئی گلہ نہیں کر سکتے. البتہ جو لوگ وہ نتیجہ تبدیل کر کے لوگوں کو لاتے ہیں، ان کو تو خیال کرنا چاہیے کیسے لوگوں کو لانا ہے. وہ تو کم از کم پڑھے لکھے لوگ، سنجیدہ لوگ لائیں نا. جب آپ نے ایک غلط آدمی کو بٹھانا ہے
تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا آدمی ہو اور وہ آپ ناجائز طریقے سے بٹھا دیں، ایسا بھی نہیں. میں تو اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ بادشاہت ہمارا مسئلہ حل کر سکتی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے. ہم جمہور کے لوگ ہیں، جمہور ہی کی بات کریں گے. لیکن میں اس سوال سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر جمہور لوگوں کو مایوس کرے تو اس کے وجود پر سوال اٹھتا ہے، اس کے وجود پر سوال اٹھتا ہے. اب آج کی جمہور جو ہے ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی، یہ عوام کو مایوس کر رہی ہے، ہمارے مسائل کا حل نہیں بتا رہی. تو پھر اس کا معنی تو یہی ہے کہ جمہور سوال اٹھے گا اور لوگ دوسری طرف دیکھنا شروع کریں گے. Obviously. میں یہاں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا غلام تھا، ہمارا میڈیا غلام ہے اور ہمارا میڈیا غلام رہے گا. ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کسی طرح میرا چینل بند نہ ہو جائے اور میرے ویوز کم نہ ہو جائیں. وہ حق اور سچ کی بات نہیں کرتا، تو یہ کہتی ہے اس کو چلاؤ، اس کو نہ چلاؤ. پھر کہتے ہیں ہم جمہوریت کے چمپئن. ویسے مفتی صاحب تمام آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر، پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ٹرپل ایم ہے. شہید رانی بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی یہ کہتی تھیں. ایک ایم تھا سر میڈیا کے لیے، ایک ایم تھا سر ملا کے لیے، اور جو تیسرا ایم تھا وہ میں بولوں گا نہیں، میری زبان بند ہوتی ہے، میں اپنی زبان واپس لے لیتا ہوں، پر آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. تو یقیناً حالات آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے اس دن تھے. صاحب آپ نہیں بولتے، میں بولتا ہوں. میں 6 دفعہ جیل بھی گیا ہوں، مجھے وہ اچھی طرح وہ تیسرا ایم معلوم ہے. ملا کا تو آپ اس لیے نام نہیں کہو کہ ملا کو آپ نے اختیار کب دیا ہے، کب ملا وزیر اعظم؟ سر اسلام آباد میں ان کے علاوہ کوئی احتجاج کر نہیں سکتا، انہی کو اجازت ملتی ہے آنے کی اور کسی کو نہیں ملتی. بائی دا وے پی ٹی آئی والے بھی نہیں آ پاتے. ہمیں ہی خراب کر. آئی تھنک کچھ لائن فریز ہو گئی ہے مفتی صاحب کی. کوہستانی صاحب کو جانا بھی ہے. کوہستانی صاحب آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، میں شکر گزار ہوں. کوہستانی صاحب سوال آپ سے بڑا سمپل ہے. اگر لیٹ سے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پنجاب کی بادشاہت دے دی جائے، سندھ کی بادشاہت زرداری صاحب اور بھٹو صاحب کو دے دی جائے، کے پی کے کی بادشاہت بانی پی ٹی آئی کو دے دی جائے، بلوچستان میں ریفرینڈم کرا لیں گے، وہاں 3 مہینوں کی بادشاہت چلتی رہے گی، تو کیا نواز شریف صاحب کو یہ قبول ہوگا؟ کوہستانی صاحب صوبے کی بادشاہت اور کیا چاہیے؟ جتوئی صاحب، نواز شریف صاحب کو کوئی بادشاہت نہیں چاہیے. اس ملک میں پارلیمانی نظام ہے. 1973 کا جو ہے وہ آئین ہے. ہم آئین کے تابع ہیں، ہم آئین کا احترام کرنے والے، اور یہ ایک فیڈریشن ہے. اور ہمارے جو قائد نواز شریف صاحب پارٹی مسلم لیگ نون کے سربراہ، وہ پارٹی کے سربراہ ہے، تو وہ چاروں صوبوں میں یہ جماعت ہے، نہ کہ ہم ایک صوبے کی جماعت ہے. دوسری بات، نہ ہمیں کوئی ایسی خواہشات کی کبھی رہی ہے کہ ہم آ کے بادشاہت کریں. اگر ہمیں عوام ووٹ دیتی ہے، جس طرح ابھی ہم اقتدار میں ہیں، تو ہم عوام کے ووٹوں سے آئیں گے. نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے. پاکستان کی سر وہ سندھ میں آج تک موٹر وے نہیں بنے ہیں. سر وہ سندھ والے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے پنجاب میں موٹر وے بنائے، سندھ میں کیوں نہیں بنائے؟ پورے پاکستان کی ایک ہی جیسی خدمت کرنی تھی، الگ الگ کیوں کی؟ جو بھی پاکستان میں اس وقت موٹر وے ہیں وہ نواز شریف صاحب نے بنائے ہیں. سندھ میں نہیں ہے اور نا سر. انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں سکھر ملتان موٹر وے اور کراچی حیدرآباد الگ موٹر وے بنانے جا رہے ہیں. سکھر حیدرآباد موٹر وے کا بنیاد رکھا گیا تھا، جلد وہ چائنا کو ہم نے آفر کی ہے، وہ اس کا کام کا آغاز ہوگا. تو یہ کراچی کا امن ہو. سندھ میں جو بھی سندھ حکومت، جو سندھ کو پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، ہم سندھ حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں. سندھ حکومت اپنی حکومت اچھے طریقے سے چلا رہی ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے، کوئی بھی نہ پیپلز پارٹی کوئی بادشاہت چاہتی ہے، نہ مسلم لیگ نون کوئی بادشاہت چاہتی ہے. بادشاہت ایک ہی شخص چاہتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ میں حملہ آور ہے.